الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر انسان کے لیے اچھے اعمال کے مواقع بنائے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں اچھے عمل کرتا بھی ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ نیک اعمال کا کرنا ہر انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ مثالیں بھی پیش کریں گے۔ چلتے پھرتے کسی حرج کے بغیر، کسی خرچ کے بغیر انسان بہت سے اچھے کام اور اعمال کر سکتا ہے، اور بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ بالخصوص عمل کرنے والا اگر مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کا فرما بردار ہے، اس کا وفادار ہے، تو ایسے مؤمنین کے لیے دنیا میں تو بدلہ ہے ہی، لیکن اصل بدلہ آخرت میں ہے۔ بندہ مومن کو دنیا کے عمل قلیل پر آخرت میں اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، بعض اعمال، بعض عبادات بظاہر معمولی ہیں، مختصر ہیں، لیکن اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ میں انشاءاللہ آج کوشش کروں گا 5 مثالیں پیش کرنے کی احادیث مبارکہ سے۔ یہ وہ مثالیں ہوگی عبادات میں عمل قلیل پر اجر عظیم۔ مثلا ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے وضو کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وضو کرنا کون سا مشکل عمل ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص پروسیجر کی ضرورت نہیں، کوئی خاص علم کی ضرورت نہیں، ہر بندہ وضو کرتا ہی ہے اور کر سکتا ہے۔ لیکن بظاہر تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی عبادت ہے، وضو عبادت ہے بالواسطہ، لیکن اس پر اجر کیا ہے؟ کئی روایتوں میں وضو کے جو فضائل ہے، مثلا ایک حدیث شریف میں ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الا ادلکم، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں جس کا اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے جنت میں درجات کو بلند فرما دیں گے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے حضور، وہ کیا اعمال ہم تیار ہیں کرنے کے لیے؟ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا نے 3 اعمال بتلائے۔ نمبر 1،
پہلا عمل ناگواری کے باوجود وضو کا اہتمام کرنا۔ ناگواری کے باوجود وضو کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سردیوں کا زمانہ ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو، وضو کرنے کو طبیعت چاہتی نہیں ہے، ناگواری ہوتی ہے، لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ طبیعت چاہے نہ چاہے یہ ایک عمل ہے، میں وضو کروں گا، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، یا میں باوضو رہنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، ناگواری کے باوجود وضو کرنے کا ایک عام مطلب تو یہی ہے، ایک اور مطلب بھی ہے، پانی کی قلت ہے، پھر بھی آدمی وضو کا اہتمام کر رہا ہے۔ بہرحال طبیعت نہ چاہے پھر بھی آدمی مکمل اخلاص کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ وضو کرے۔ پہلا عمل تو یہ ہے، اور دوسرا عمل حضور نے اسی روایت میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ مساجد میں بکثرت آنا جانا۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وغیرہ وغیرہ بکثرت مسجد میں آنا۔ دیکھو یاد رکھو، مسجد سے تعلق اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے نا۔ آدمی اسی کے گھر پہ جاتا ہے جس سے تعلق ہے، محبت ہے۔ تو جو بندہ مسجد میں بار بار آتا جاتا ہے وہ لطیفہ ہے یوں کہنے کو تو، لیکن بڑا اس میں سبق ہے عبرت کا۔ گاؤں میں امام صاحب بیچارے مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہتے تھے، بڑی کوشش کے بعد بھی گاؤں کے کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، ہر کوئی جاتا نہیں تھا۔ ایک دیہاتی کی بھینس مسجد میں چلی گئی، امام صاحب کو بڑا غصہ آیا، ڈنڈا لیا اور بھینس کو مارا۔ وہ بھینس والا دیہاتی غصے ہو کر کہنے لگا، شرم نہیں آتی تمہیں، میرے بھینس کو مارتے ہو، وہ جانور ہے، اسے معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا اللہ کا گھر، کون سا میرا گھر، عبد الرحمن کا گھر، وہ جانور ہے اس لیے مسجد میں چلایا، دیکھو میں کبھی آتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، بہت سے لوگ ہمارے آس پاس میں رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، جمعہ بھی نہیں آتے مسجد میں، شاید عید میں آتے ہوں گے، سمجھے نا؟ یہ پکی بات ہے، مسجد سے تعلق اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ خیر، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، میں انشاءاللہ 5 چھوٹے چھوٹے اعمال پر، یہ پہلا عمل ہے۔ اللہ نے کتنے بڑے بڑے اجر کے وعدے کیے۔ پہلا عمل ہم نے کہا وضو، اور اس سے متعلق ایک روایت میں جو 3 باتیں، مسجد میں بکثرت آنا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا۔ اس میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی، قدم بڑھانے کا مطلب پیدل مسجد میں آنا، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی عطا کرتے، ایک ایک گناہ معاف کرتے، ایک ایک درجہ جنت میں بلند کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے، اس کا اللہ کے یہاں وہی اجر و ثواب ہے، ایسا اجر و ثواب ہے گویا احرام باندھ کر حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ کوشش کیجئے، اپنے گھر سے وضو کر کے آنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں وضو کا اور پیشاب پخانے کا باقاعدہ اہتمام ہے، ہم نے باہر کے ملکوں میں دیکھا، مساجد میں وضو خانے نہیں ہوتے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، پرانے زمانے کی نہیں۔ کیوں؟ وہاں رواج اور مزاج ہی یہ ہے، ہر بندہ اپنے گھر سے بالکل تیاری کر کے آتا ہے۔
ہمارے یہاں تو لوگ پتہ نہیں وضو کرنے بیٹھتے گیس بھی چھوڑتے ہیں، باتیں بھی منہ سے نکالتے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے، کوئی سلیقہ ہی نہیں۔ خیر، تیسرا عمل جو ہمارے آقا نے بتلایا تھا جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب انتظار کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل جو سب سے اعلیٰ ہے، مسجد ہی میں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، مغرب پڑھی تو اب گھر اس لیے نہیں گیا کہ عشاء پڑھ کر جاؤں، عشاء کے انتظار میں مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بیٹھنے والا بندہ اگر قرآن بھی نہیں پڑھتا، اگر ذکر بھی نہیں کرتا، اگر دعائیں بھی نہیں مانگتا، پھر بھی اس کو انتظار نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر قرآن شریف پڑھ رہا ہے یا اللہ اللہ کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے تو اس کا ثواب پھر الگ سے ہے، ایکسٹرا ہے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کا ایک مطلب تو مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا، لیکن دوسرا مطلب بھی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے تو چلا گیا گھر یا دکان پر، آفس پر، لیکن بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، کیا سواد کا ٹائم ہے، ابھی 7:45 بجے کھانے بیٹھیں گے تو میں پہنچ جاؤں گا، مجھے نماز ملے۔ دیکھیں یہ بھی انتظار ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، اگرچہ گھر میں ہے، اگرچہ آفس میں ہے۔ تو یہ وہ 3 اعمال ہے جس پر اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، اللہ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ وضو اس میں ایک عمل ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں وضو کی ایک فضیلت یوں بیان کی ہے، ہمارے آقا فرماتے جو بندہ وضو کرے گا سنت کی رعایت کے ساتھ اور پھر وضو کے بعد ایک دعا پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ، اور اس کے بعد جو دعا ہے وضو کے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس بندے کو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے قیامت میں یہ اختیار دیا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے تاکہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتلاتا، الحمدللہ جو کچھ حدیث میں ہے اس کو آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور جہاں تہاں کی حدیثیں نہیں، معتبر روایت ہے۔ عمل کیا کرنا ہے ذرا بولو؟ وضو کرنا ہے اچھی طرح سے سنت کے مطابق، اور وضو کے بعد بولو بھائی، عمل کرنے والے بولو، کلمہ شہادت اور دعا پڑھوں گے انشاءاللہ۔ بتلائیے کون سا مشکل عمل ہے؟ اب اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں بھی آتی، آدھی منٹ کی دعا ہے، سیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں سے اس کو فرشتے ویلکم کہیں گے، معمولی بات ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں ایسے بندے کا حساب نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، تبھی تو یہ بشارت ہے۔ عمل کتنا چھوٹا اور اجر دیکھیے۔ میں کوئی نئی باتیں آپ کے سامنے نہیں لا رہا، اور ہمیں نہیں ضرورت ہے نئی باتوں کو بیان کرنے کی، پرانی باتیں جو حضور بتلا گئے وہ بہت کافی ہے ہم سب کے لیے۔ زمانے سے ہم سنتے ہیں، لیکن سوچو کہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جنت تو بہت سستی ہے، بہت، اور لوگوں جنت مفت میں مل رہی ہے، خریدار غافل ہیں، اور جہنم کو لوگ پیسہ دے دے کر خرید رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کے فضل سے اس جملے کو سمجھانے کے لیے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ شراب لوگ پیسہ دے دے کر نہیں خریدتے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جہنم ابھی اتران، ہمارے استاد فرماتے ہیں یہ اتران نہیں، اتران۔ مسلمان بھی، مسلمانوں کے بڑے بڑے بازار ہیں جس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں،
اور مسلمان بھی اپنے بچوں کو، اور مسلمان بھی بلکہ ہم نے تو کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے غیروں کے علاقوں اور ان کی سوسائٹیوں میں یہ اتنا عام نہیں ہے یہ تہوار، ہمارے یہاں جیسے ان کے باپ کا تہوار ہو، کئی خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، کئی مثالیں ہیں، میں نے کہا جنت تو اللہ کی مفت مل رہی ہے اور لوگ جہنم کو پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں، مفت کی جنت سے غافل ہیں اور جہنم کو پیسہ دے دے کر خرید رہے ہیں۔ خیر، ہمارے آقا نے وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو یہ فضیلت ہے۔ جنت کے ہاتھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے قیامت میں۔ تیسرا ایک عمل وضو ہی سے متعلق، ہمارے آقا نے فرمایا جو بندہ، مسلم شریف میں روایت ہے، جو بندہ وضو کرے گا اخلاص اور آداب کی رعایت کے ساتھ، اور پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، اگر موقع ہے، مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت، زیادہ نہیں، کتنی بولو، تحیۃ الوضو کی پڑھ لے گا، اور اگر مسجد میں ہے تو تحیۃ الوضو کے ساتھ تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتا ہے۔ جب بھی مسجد میں اگر آؤ، آج ارادہ کرو 2 منٹ بھی اگر باقی ہو نا تو کم سے کم کتنی نماز، کتنی رکعت پڑھ لو، بولو، کون پڑھے گا؟ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں آتے ہیں، آ کر چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی، اگر آپ سنت گھر پڑھ کر کے بھی آئے ہیں، لیکن اگر نماز کا وقت، ابھی جماعت کا وقت نہیں ہوا فجر کے علاوہ، چونکہ فجر میں 2 رکعت سنت اور نفل کے درمیان، سنت اور فرض کے درمیان کوئی نفل نہیں ہے، یہ ایک بات میں نے مسئلے کے اعتبار سے بتلا دی، دلائل میں ابھی ہم جاتے نہیں۔ ظہر میں آپ آئے، عصر میں آئے، کوئی بھی نماز ہے، اگر موقع ہے تو کتنی رکعت، کم سے کم 2 منٹ بھی باقی ہیں، 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ اس میں تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتے ہو، تحیۃ المسجد کی نیت کر سکتے ہو، صلاۃ الشکر کی نیت کر سکتے ہو، صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر سکتے ہو، صلاۃ التوبہ کی نیت کر سکتے ہو۔ نفل کی 2 رکعت میں کئی نفل کی نیتیں کر سکتے ہیں، اور یہ بات بھی الحمدللہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں، دلائل کے دیکھیں نا، مشہور انما الاعمال بالنیہ، یہاں علماء نے اس کے کئی مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک نفلی عمل میں کئی نفلی اعمال کی نیت کی جا سکتی ہے، اور جتنی نیتیں کرے گا ثواب اللہ اتنا ہی دیں گے۔ ہماری نیتوں میں تنگی تو ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں تنگی نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عمل، میں نے کہا 5 مثالیں مجھے دینی ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، دوسرا عمل بتلاتا ہوں۔ بازار میں جب کوئی بندہ جا کر کے بازار سے گزرتے ہوئے یا بازار میں بیٹھے ہوئے صرف ایک مرتبہ بھی اگر چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، مشکاۃ شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ کہاں پر؟ بولو بھائی بولو۔ آپ جب یہاں سے باہر نکلتے ہو نا، مہابلی کے پہلے گیٹ، دوسرے گیٹ، تو بازار شروع ہو گیا، چوتھا کلمہ۔ اب چوتھے کلمے کے الفاظ روایتوں میں مختلف ہیں، جس روایت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کے الفاظ پڑھیے آپ میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔ اب یہاں پر ذرا سے ایک جملہ، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میں نے حوالہ پہلے دیا، مشکات میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، یہ روایت کا خلاصہ، جو بندہ بازار میں ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 لاکھ گناہ صغیرہ کو معاف فرماتے ہیں، اور جنت میں درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جاتا ہے۔
2 مرتبہ حوالے اس لیے پیش کیے کہ شاید کسی کو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پی ایم کا کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں جو لمبی لمبی چھوڑتا ہوں. کروں گے انشاءاللہ. کیا مشکل ہے بازار میں اگر ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس پر بھی کلام کیا ہے، میں اس میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. وجہ بڑی ایک یہ ہے، بازار میں غفلت کا ماحول ہوتا ہے. بندہ شریعت کے احکام سے بازار میں عموماً بازار والے غافل ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکام سے عموماً بازار والے غافل ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں کا بازار تو وہاں کا ماحول تو قابل لاحول ہے. چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے بے غیرت بنے ہوئے ہیں کہ سارے شاپنگ کے کام کس سے کروا رہے ہیں؟ ہماری ان عورتوں سے جو بے پردہ ہیں، اور ہماری وہ عورتیں جو ہمارے سامنے تو بھنگنوں کی طرح پھر رہی ہیں اور میلی کچیلی پھر رہی ہیں، لیکن دودھ کی ایک تھیلی بھی لینے اگر اسے جانا ہو اور معمولی سبزی بھی لے کر اگر جانا ہو، بن سور کر کے بازار میں جاتی ہیں اور اپنا حسن کا جلوہ ہر کسی کو دکھاتی ہے. اس لیے دیکھو نا، ایک روایت مجھے یاد آئی. ہمارے آقا نے فرمایا، مشکات میں روایت ہے، 3 اعمال آئندہ پیش کروں گا، ابھی بس اتنا ہی. حدیث میں آتا ہے ان عورتوں پر لعنت، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جن عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے ان پر بھی بولو لعنت ہے. آپ نہیں حیران ہوئے؟ آپ نے پتہ نہیں دھیان سے سنا ہی نہیں ہے، آپ بہت معمولی سمجھتے ہو ان بیانات کو، ان باتوں کو. آقا فرماتے ہیں دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت. کیوں؟ یہ بن سور کر جانے والی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ لوگوں آؤ مجھے دیکھو. بازار میں بد نظری عام ہے. بازار میں اس ذکر کی اتنی بڑی فضیلت کیوں؟ تو علماء نے اس پر کلام کیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے بازاروں میں بد نظری عام ہے، ہمارے بازاروں میں جھوٹ عام ہے، ہمارے بازاروں میں دھوکہ دینا عام ہے، ہمارے بازاروں میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا عام ہے. شریعت کے احکام کی بالکل علن اعلان مخالفتیں ہو رہی ہیں. ایسے ماحول قابل لاحول میں کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے پر اتنی عظیم فضیلتوں سے اس کو نوازا جاتا ہے. کروں گے انشاءاللہ. یہ باتیں صرف سننے کی نہیں ہے بھائی، کون عمل کرے گا؟ سب کروں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے، انشاءاللہ کہنے کو قبول فرمائے، ارادہ کرنے کو قبول فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.